بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد۔ اب تک ہم نے عقائد متعلقہ نبوت کے 13 عقیدے پڑھ چکے۔ اب آج سے 14واں عقیدہ بیان کیا جاتا ہے۔ 14واں عقیدہ یہ ہے: نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے سے حاصل کر سکے، بلکہ محض عطائے الہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے، جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت طے کر چکتا ہے، اور اپنے نسب و جسم و قول و فعل و حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منزہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے 1,00,000ویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور جو اسے کسبی مانے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، وہ کافر ہے۔ اب اس کے متعلق چند گزارشات پیش خدمت ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبوت کسبی نہیں کہ عبادت و ریاضت کی محنت و مشقت سے حاصل کر سکے، لیکن فلاسفہ کا عقیدہ اس کے برخلاف ہے۔ فلاسفہ کے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا ان کے بعد اور نبی کا ہونا ممکن ہے، اور اس سے قرآن مجید کی تکذیب لازم آتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے 22ویں پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں صاف اعلان فرما دیا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے۔ حضور سید العالمین والاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، چنانچہ آپ نے اپنی بعثت اور اعلان نبوت و رسالت کے بعد احادیث متواترہ میں صراحتاً ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں: انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور فرماتے ہیں: وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یعنی میں خاتم النبیین ہوں،
میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں اور امام ترمذی نے جامع ترمذی میں رضی اللہ تعالی عنہم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے۔ علامہ طور پشتی فرماتے ہیں کہ نبوت کسب کے ذریعے حاصل ہونے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے، لہذا جو نبوت کو کسبی مانے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، وہ کافر ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کو کامل عقل عطا کی جاتی ہے، کسی حکیم دانشور فلسفی کی عقل نبی کی عقل کے لاکھویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتی، اور جو نبیوں کی عقل کا جانا ممکن مانے اس کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے۔ عقیدہ نمبر 15، جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے کافر ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول بھیجے، جو سب کے سب ہمیشہ ہمیش اپنے منصب نبوت و رسالت پر رہیں گے۔ کسی نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت زائل یا ختم نہیں ہوتی، نبی ہمیشہ نبی رہتا ہے۔ جو نبوت کا زائل ہونا ممکن مانے وہ کافر ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین جو حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک آئے، سب کا دل و جان سے نبی تسلیم کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا فرض عین ہے۔ اور تمام انبیاء و مرسلین حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کوئی ایسا نبی نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے زمانے میں نبی تھے اب نہیں۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ ایک رسول کی تکذیب کو تمام رسولوں کی تکذیب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید 19واں پارہ سورہ شعراء آیت نمبر 105 میں ارشاد فرماتا ہے، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر جلالین میں ہے، اور اسی طرح تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل بدر المماثل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ الباری تحریر فرماتے ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کی تکذیب تمام پیغمبروں کی تکذیب ہے، کیونکہ دین تمام رسولوں کا ایک ہے، اور ہر ایک نبی لوگوں کو تمام انبیاء پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ قوم نوح نے صرف حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے تمام رسولوں کا جھٹلانا فرمایا، اور ارشاد فرماتا ہے، کذبت عاد المرسلین، پارہ نمبر 19 سورہ شعراء آیت نمبر 123، یعنی عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ قوم عاد نے صرف حضرت ہود علیہ السلام ہی کو جھٹلایا تھا۔ اسی طرح قوم لوط، قوم ثمود، اصحاب ایکا کے بارے میں فرمایا گیا،
كذبت قوم نوح المرسلین۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 160۔ یعنی لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت ثمود المرسلین، پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 141۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذب اصحاب الایکلۃ المرسلین، پارہ نمبر 19 سورہ شعراء آیت نمبر 176۔ بن والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ان لوگوں نے صرف ایک نبی کو جھٹلایا تھا، مگر اللہ عز و جل نے تمام رسولوں کی تکذیب قرار دیا۔ اس لیے کسی ایک نبی کی تکذیب یا ان کی نبوت کے زائل ہونے کو جائز جاننے والا بلا شبہ کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 16، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بے دینی ہے۔ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔ اب اس عقیدے کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء و رسول معصوم ہیں، اور یہ عصمت انبیاء و ملائکہ کا خاصہ ہے، لیکن نجدیوں کا سرغنہ مولوی اسماعیل دہلوی اور باطنیہ ملاحدہ کا اختلاف ہے۔ یہ نبی و ملک کے سوا دوسروں کو بھی معصوم مانتے ہیں۔ مثلا مولوی دہلوی صدیق کے لیے عصمت کو ثابت مانا، جس سے اپنے پیر کا مرتبہ بہت بلند ٹھہرایا۔ عصمت انبیاء کے معنی یہ ہیں کہ قبل اعلان نبوت اور بعد اعلان نبوت ان سے خلاف شرع امور کا صدور محال ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے انجان ہونے سے معصوم ہیں، اور ایسی حالت پر ہونے سے جو ذات و صفات باری تعالیٰ میں سے کسی شے کے علم اجمالی کے منافی ہو۔ اعلان نبوت کے بعد عقلاً و اجمالاً، اور اعلان نبوت سے پہلے دلیل سمعی و نقلی سے، اور جو امور انبیاء نے مقرر فرمائے اور جو وحی اپنے رب کی طرف سے ہم تک پہنچائی، اس میں سے کسی شے کے علم کے منافی حالت پر ہونے سے بھی قطعاً عقلاً اور شرعاً معصوم ہیں، اور جان بوجھ کر خلاف واقعہ بات کہنے سے معصوم ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا، ان کا جھوٹا ہونا محال ہے، اور قبل اعلان نبوت وہ اس سے یقیناً منزہ ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے اجماعاً اور صغیرہ گناہوں سے تحقیق کی روح سے پاک و منزہ ہیں،
اور دائمی سہو و غفلت سے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے منزہ ہیں، اور اپنی امت کے لیے جو انہوں نے جائز و مشروع فرمایا اس میں غلط و نسیان کے استمرار سے قطعاً منزہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد۔ اب تک عقیدہ نمبر 16 تک درس ہو چکا۔ اب ہم 17واں عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے بہار شریعت میں 17واں عقیدہ بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، انبیاء علیہم السلام شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے کذب و خیانت و جہل وغیرہ صفات ذمیمہ یعنی بری صفات سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں، اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ انبیاء کفر سے معصوم ہیں، لیکن خوارج میں سے فرقہ ازارقہ انبیاء کے لیے گناہ کا صدور ممکن مانتے ہیں، اور ان کے نزدیک ہر گناہ کفر ہے۔ جب انہوں نے انبیاء کے لیے گناہ ممکن ٹھہرایا تو اس سے لازم آیا کہ انہوں نے انبیاء کے لیے کفر کو ممکن مانا، بلکہ ان سے منقول ہے کہ ایسے نبی کا مبعوث ہونا ممکن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو کہ وہ اپنی نبوت کے بعد کافر ہو جائے گا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایسی بات ہے کہ ملحد کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ عقلاً و شرعاً ہر اعتبار سے باطل و مردود ہے، اور اس کے جھوٹے اور باطل و مردود ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 8 سورہ انعام آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یعنی اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔ اور پارہ نمبر 27 سورہ حدید کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں 27ویں پارہ سورہ نجم کی آیت نمبر 2، 3، 4 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، اور وہ
یعنی نبی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے پارہ نمبر 6 سورہ نساء کی آیت نمبر 170 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، یعنی اے لوگو، تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لے آئے تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کو۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں نبی نے جو فرمایا اگر سچ ہے تو میں نجات پاؤں گا، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اگر سے اس نے نبی کے حق و سچ بات پہنچانے میں شک اور تردد کیا۔ بلکہ قاضی عیاض علیہ الرحمہ تو یوں فرماتے ہیں کہ جو وحدانیت اور صحت نبوت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہے لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے جھوٹ بولنا، ان باتوں میں جو وہ لے کر آئے جائز ٹھہراتا ہے، چاہے اس دعویٰ میں اپنے زعم سے مصلحت کا مدعی ہو یا نہ ہو، جب بھی وہ بالاجماع کافر ہے۔ اور قاضی عیاض علیہ الرحمہ مزید فرماتے ہیں، ایسے ہی وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان باتوں میں جو حضور نے اپنے رب کی طرف سے پہنچائیں اور ان کی خبر دی، دانستہ جھوٹ بولنے کی نسبت کرے یا حضور کی سچائی میں شک کرے یا حضور کو دشنام دے یا یوں کہے کہ حضور نے پیغام نہ پہنچایا یا حضور کو یا کسی نبی کو ہلکا جانے یا انبیاء کی توہین کرے یا انہیں ایذا دے یا کسی نبی کا قاتل ہو یا ان سے جنگ کرے تو وہ بالاجماع کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 18، اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا، تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے نہ پہنچایا، کافر ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ تمام احکام بندوں تک پہنچا دیے، خواہ وہ احکام عقیدے سے متعلق ہوں یا عمل سے تعلق رکھتے ہوں۔ لہذا تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ یہ عقیدہ رکھیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالی کی طرف سے جتنے احکام لائے سب بندوں تک پہنچا دیے، شدت خوف کی صورت میں بھی ان میں سے کچھ نہ چھپایا، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو تو اس صورت میں نااہل کو یہ منصب عظمیٰ سپرد کرنا لازم آئے گا۔
اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے 8ویں پارہ سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یعنی اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے لیے تبلیغ میں تقیہ کرنے کا امکان ماننا، جیسے کہ بدبخت طائفہ روافض کا گمان ہے، یہ دین کی بنیاد کو ڈھانا ہے اور کفر اور کھلی گمراہی ہے۔ حدیث پاک میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حدثک ان محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتم شیئا من الوحی فقد کذب، یعنی جو شخص کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی سے کچھ چھپا لیا تو وہ جھوٹا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا۔ اب عقیدہ نمبر 19 بیان کیا جاتا ہے۔ صدر الشریعہ عقیدہ نمبر 19 میں بیان فرماتے ہیں، احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو و نسیان محال ہے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم احکام تبلیغیہ میں اگر سہو و نسیان سے متصف ہو جائیں، جو کہ ان کے لیے محال ہے، تو ہمارا پورا دین تہس نہس ہو کر رہ جائے گا کہ فلاں جگہ ان سے سہو ہو گیا، فلاں جگہ بھول گئے معاذ اللہ۔ اس لیے احکام تبلیغیہ میں تو انبیاء علیہم السلام سے سہو و نسیان بالکل محال ہے، اور جو شخص سہو و نسیان کو مانتا ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ عقیدہ نمبر 20، ان کے جسم کا برس و جذام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر ہوتا ہے پاک ہونا ضروری ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے متعلق یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ایسے عیوب سے پاک ہونا جو عقیدہ نمبر 20 میں صدر الشریعہ علیہ الرحمہ اپنی کتاب بہار شریعت میں فرماتے ہیں، ان کے یعنی انبیاء کے جسم کا برس و جذام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر ہوتا ہے پاک ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے متعلق چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا اس سلسلے میں کیا عقیدہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایسے عیوب سے پاک ہونا نبوت کے شرائط سے ہے۔ جو عیوب کے باعث تنفر ہوں، جیسے برس، جذام اور نابینا، اور ان کے علاوہ نفرت انگیز عیوب سے پاک ہونا۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی لکنت کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو لکنت تھی
وہ رسول ہونے سے پہلے کی بات ہے، لیکن رسالت ملنے کے وقت ان کی دعا سے زائل ہو گئی جو انہوں نے اپنے اس قول میں بیان فرمایا، جو قرآن مقدس کے پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 27 میں ہے۔ فرماتے ہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی بلا تو وہ نبوت ملنے کے بعد ہوئی، اور اس قسم کے امراض سے پاک و سلامت ہونا نبوت سے پہلے شرط ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نابینائی، یہ بھی بعد نبوت لاحق ہوئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی بصارت زائل نہیں ہوئی بلکہ بصارت پر دبیس پردہ تھا، اور وہ کرتا ڈالنے سے پردہ ہٹ گیا۔ اور ایسے ہی حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ لہذا یہ معلوم ہوا کہ ایسے امراض سے جو تنفر کا باعث ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کا پاک ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جب نبوت سے سرفراز کیے جا رہے ہوں تو اس وقت یہ امراض نہ ہوں، اور اس وقت ان امراض سے ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں جو ہم نے عرض کیا اس میں کسی نبی کو پہلے ہوا یا ان کی نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد معاملات آئے، لہذا یہ اعتراض کی باعث نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 21 بیان کیا جاتا ہے۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نبوت کے متعلق عقیدہ نمبر 21 میں بیان فرماتے ہیں اللہ عز و جل انبیاء علیہم السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ تعالی کے دیے سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی ہوا، اور علم عطائی اللہ تبارک و تعالی کے لیے محال ہے کہ اس کی کوئی صفت کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا، بلکہ ذاتی ہے۔ جو لوگ انبیاء بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں، وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی قرآن عظیم کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کہ یہ آیت نفی دیکھتے ہیں، اور ان آیتوں سے جن میں انبیاء علیہ السلام کو علوم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے، ان کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ نفی و اثبات دونوں حق ہیں، کہ نفی علم ذاتی کی ہے کہ یہ خاصہ الوہیت ہے، اثبات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء ہی کی شان
انبیاء ہی کی شایان شان ہے اور منافی الوہیت ہے، اور یہ کہنا کہ ہر ذرہ کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق و مخلوق کی مساوات لازم آئے گی، باطل محض ہے کہ مساوات تو جب لازم آئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے، اور یہ نہ کہے گا مگر کافر ذرات عالم متناہی ہیں اور اس کا علم غیر متناہی، ورنہ جہل لازم آئے گا، اور یہ محال کہ خدا جہل سے پاک، نیز ذاتی و عطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دینا صراحتاً ایمان و اسلام کے اس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لازم کہ ممکن و واجب وجود میں معاذ اللہ مساوی ہو جائیں، کہ ممکن بھی موجود ہے اور واجب بھی موجود، اور جو وجود میں مساوی کہنا صریح کفر کھلا شرک ہے۔ انبیاء علیہ السلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں کہ جنت و نار و حشر و نشر و عذاب و ثواب غیب نہیں تو اور کیا ہیں؟ ان کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں، اور اسی کا نام غیب ہے۔ اولیاء کو بھی علم غیب عطائی ہوتا ہے مگر بواسطہ انبیاء کے۔ اب جو ہے چند وہ باتیں عرض کرتا ہوں جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یعنی اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت ہی بڑا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بہت سی مقام پر فرماتا ہے جس میں علم غیب کا نبی کے لیے ثبوت واضح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یعنی اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم عام لوگوں کو غیب کا علم دے دے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے یعنی اپنے رسولوں کو اپنا مجتبی بنا لیتا ہے، یعنی چن لیتا ہے، غیب کا علم دینے کے لیے ان کو چن لیتا ہے۔ اسی طرح سورہ جن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی اللہ تعالیٰ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے تو وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا سوائے اپنے رسولوں کے جو مرتضی
یعنی پسندیدہ ہیں۔ تو ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرمایا، اور خود سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامۃ کأنما انظر الی کفی ہذہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو اٹھا کر اس طرح میرے سامنے پیش کر دیا کہ میں تمام دنیا کو اور اس میں قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے ان سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اپنے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس حدیث کو علامہ زرقانی نے زرقانی علی المواہب میں بیان فرمائی۔ اسی طرح میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرأیتہ وضع کفہ بین کتفی فوجدت برد اناملہ بین ثدی فتجلی لی کل شیء وعرفت، یعنی میں نے اللہ تعالی کا دیدار اس طرح کیا کہ اس نے اپنے دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا، تو میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے دونوں چھاتیوں کے درمیان محسوس کی۔ اس کے بعد مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا۔ اس حدیث کو صاحب مشکات نے مشکات المصابیح باب المساجد میں بیان فرمایا۔ اسی طرح مشکات شریف کی ایک اور حدیث سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدع الخلق حتى دخل اہل الجنة منازلهم واہل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تو ہم کو ابتدائے آفرینش کے بارے میں خبر دی، اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ بیان فرما دیا، یہاں تک کہ اہل جنت اپنی منزلوں میں اور اہل جہنم اپنی منزلوں میں داخل ہو گئے۔ جس نے اس کو یاد رکھا اس کو یاد رہا، اور جس نے اس کو بھلا دیا وہ بھول گیا۔ اس حدیث کو صاحب مشکات نے باب و بدع الخلق میں ذکر فرمایا۔ اور مشکات کی باب الفتن میں ایک حدیث کا ٹکڑا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ما ترک شیئا فی مقامہ ذلک یوم القیامت الا حدث بہ، یعنی قیامت تک ہونے والے تمام واقعات اور حالات کو بیان فرما دیا،
اور کسی چیز کو بھی نہ چھوڑا۔ تو ان سب روایات سے صاف واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین کی تمام چیزیں بلکہ ذرہ ذرہ انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص ہمارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیش نظر فرما دیا۔ سب کچھ ان پر روشن و عیاں ہے۔ اسی وجہ سے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ونور اللہ مرقدہ بیان فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی سے جب وہ حرمین طیبین کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو وہاں پر انہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم غیب کے متعلق سوالات پیش کیے، تو 8 گھنٹے میں عربی زبان میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک عظیم الشان رسالہ تحریر فرما دیا، جو عین کعبہ مقدسہ کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ کر انہوں نے بیماری کی حالت میں کہ سخت بخار میں تھے اور قلت وقت کے باعث انہیں لکھنا پڑا، اور انہوں نے وہاں بیٹھ کر کے 8 گھنٹے میں یہ کتاب مکمل فرمائی۔ اور ان کے شہزادے، بڑے شہزادے حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان اس کا مبیضہ تیار کرتے۔ 8 گھنٹے میں تو انہوں نے کتاب لکھ دی، لیکن نہ جانے کتنے گھنٹے اس کا مبیضہ تیار کرنے میں حضرت حجت الاسلام کو لگ گئے۔ اس کتاب کا نام دولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار آیات مقدسہ اور بے شمار احادیث نبویہ اور اکابر ائمہ کے بے شمار اقوال نقل فرمائے، اور ان کے پاس کتاب کچھ بھی نہ تھی۔ یہ سب فضل الہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فضل خاص تھا ان کے اوپر، اور وہ بیماری کے عالم میں تیزی کے ساتھ لکھے جا رہے تھے، اور ان کے شہزادے اس کا مبیضہ کرتے۔ تو یہ 8 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت نے عربی زبان میں کتاب مرتب فرما دی۔ یہ ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اسی بنا پر وہاں کے اکابر علماء نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے متعلق فرمایا کہ احمد رضا آیت من آیات اللہ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور کسی نے کہا معجزۃ من معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ احمد رضا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ غرض یہ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے علم غیب سے متعلق اگر کامل معلومات
حاصل کرنی ہو تو الدولۃ المکیہ سے بڑھ کر اور کوئی کتاب کیا ہو سکتی ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ امام اہل سنت نے کئی رسالے علم غیب مصطفیٰ پر تحریر فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے متعلق کہ جو اللہ نے ان کو علوم غیبیہ سے مالا مال فرمایا، اس عقیدے کو اور ہمارے اس عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔